نماز ظہر کے بعد جو قرآن کی سردار آیت صرف 21 مرتبہ پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا، کیونکہ یہ نماز ظہر کے بعد کی سب سے طاقتور آیت ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے، لوگوں کو بادشاہت مل جاتی ہے، لوگوں کو حکومتیں مل جاتی ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ کے لیے مالدار بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی اچانک چاہتے ہیں کہ اچانک ایسا مقدر بدلے، ایسی قسمت کھلے کہ ہر کوئی حیران رہ جائے، تو پھر ان کے لیے نماز ظہر کے بعد اس آیت مبارکہ کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو نماز ظہر کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ 3 کام ہوں گے جو آپ نے وہی بیٹھے بٹھائے کر لینے ہیں۔ بس بیٹھے بٹھائی تمہارا مقدر سنور جائے گا، ہر رشتہ دار تمہارے اوپر رشک کرے گا، ہر رشتہ دار تمہارے اوپر فخر کرے گا۔ جو لوگ آج تمہارے مخالف ہیں وہ تمہاری طرف کھینچے کھینچے چلے آئیں گے۔ ہر کوئی تم سے پوچھے گا اس کامیابی کا راز، پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ قرآن کی سردار آیت بندے کو سردار بنا دیتی ہے، بندے کو مالدار بنا دیتی ہے۔ جو لوگ غربت کی چکی میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کی کوئی حاجت نہیں پوری ہو رہی، جو بے گھر ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو مالی اعتبار سے بالکل کمزور ہو چکے ہیں، میری ان سے گزارش ہے صرف ایک دن نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ عمل اب میں اس کو ترتیب بتانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ بات کو سننا سمجھنا ضروری ہے۔ جو لوگ بات کو سمجھ کر، عمل کو سمجھ کر کرتے ہیں، ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسی چھوٹے چھوٹے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کے بغیر اعمال کر لیے جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ یہ نماز ویسے تو بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان پر یہ بھاری نہیں ہوتی۔ تو نماز ظہر کی ادائیگی کریں۔ خواتین گھر میں ہیں، مسجد میں، آپ مرد حضرات جہاں بھی جس بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہیں، نماز ظہر کی 12 رکعتیں ادا کریں۔ اس کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے رہیں اور اس عمل کو کر کے اٹھیں۔ اٹھتے ہی وہی بیٹھے بیٹھے تمہاری قسمت بدلے گی، قسمت سنورے گی، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ سنیے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ 5 نمازوں کی اہمیت آقا نے بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز جو بندہ پڑھتا ہے، اس کے درمیان والے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہمیشہ میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ جب کوئی عمل کیا جائے تو ہمیشہ نماز کے بعد کیا جائے، اور نماز کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں ہمیشہ ان کے اندر تاثیر اور طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی، میرے بعض اجزاء بعض کو کھا لیتے ہیں۔ اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہوئی، ایک جھاڑے میں ایک گرمی میں۔ تو اسی طرح دوستو حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ نماز ظہر پڑھتے ہیں تو اس وقت جب تھوڑی سے جو ہے وہ سایہ ڈھل جاتا ہے، اور پھر آسمان کی دروازے، حضور فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ پاک اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پابندی سے ادا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ وہ نمازیں ہیں، یعنی کہ حضرت یہ پہلے نبی جو ہیں وہ بھی ادا کرتے رہے ان نمازوں کے اوقات میں۔ یہ تو اس لیے دوستو یہ وہ مبارک نماز ہے، اس نماز کے بعد
آپ نے اگر اس عمل کو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر رہے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں، اس کے لیے دن مقرر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں بعض دنوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض وقت پر بھی فضیلت ہے، بعض گھڑیوں کے اوپر فضیلت ہے، جیسے فجر کے بعد کا وقت اس کو فضیلت ہے، عصر کے بعد کا ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس کو بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں انبیاء کرام ان کو پابندی کے ساتھ اس وقت میں اپنی عبادت کرتے تھے، وہ نوافل پڑھتے تھے ان اوقات میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفل پڑھنا امت محمدیہ کے لیے فرض بنا دیے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں مانگی ہوئی دعا اس آیت کو پڑھنے کے بعد رد نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اس نسبت سے یہ 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ یہ 5 انگلیوں کے ذریعے اگر آپ کی 500 حاجتیں بھی ہوں تو فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی ایک حاجت تو یہ ہے کہ مالدار آپ بن جائیں، دوسری حاجت اگر کسی کی ہے بے اولاد ہے تو اللہ 7 اولاد کے انتظام یعنی کہ اولاد کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے۔ اچھے اسباب سے مراد جو اس کو بیماری ہے یا جو اس کو وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح اس سے تمام بیماریوں کا بھی حل موجود ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اس عمل کو سمجھنا ہے کہ ترتیب جو ہے اس کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو دوسرے اعمال یعنی کہ خیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرمائے گا۔ اگر وہ پہلے ہی نماز کے امتحان میں فیل ہو گیا تو پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ نماز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کے بعد آپ جب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا فوری خاتمہ ہوگا۔ تو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 5 مرتبہ۔ یہ آپ نماز والا درود پاک پڑھیں، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جو آپ کو صحیح درود پاک یاد ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج آپ کے 50 درجات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا۔ اب اس کے بعد درود پاک کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے، اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہوگی وہ قرآن مجید کی عظیم آیت مبارکہ ہوگی جو آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اب یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جو اکثر رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے، بند کاروبار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے رزق اتنا آتا ہے کہ بندے کی نسلوں سے بھی رزق نہیں ختم ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں، آپ کی نسلوں بھی کبھی کسی کی محتاج نہ ہوں، تو پھر دوستو اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں۔ کہتے ہیں آندھی طوفان کی طرح بھی اگر بندے کے اوپر غم اور مصیبتیں آ رہی ہیں نا، اس کے پڑھنے سے وہ آندھی اور طوفان جیسی مصیبتیں بھی رک جاتی ہیں۔ پہاڑوں جیسے مشکلات کا سامنا کر رہے ہو تو اس کو کر لیں تو آپ کے لیے جو رکاوٹ بنے ہوئے پہاڑ ہیں وہ بھی ریزہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں نا، قرضہ اتارنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، نجات نہیں مل رہی، اس کے پڑھنے سے فوری طور پر نجات مل جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کہ گھر سے بے برکتی اور نحوست کا تو فوری خاتمہ ہوتا ہے نا۔ جو خواتین گھر میں کرتی ہیں، گھر میں ایک فرد بھی کر لیتا ہے نا تو سمجھ لیں گھر والوں کے تمام کے مقدر کو اللہ سنوار دیتا ہے، سب کی قسمت کو اللہ سنوار دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس عمل کی بدولت بہت لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ادھر وہ پڑھتے ہیں ادھر ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان دیکھیں کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم اس کو آ جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی دکھ، کبھی بیماری، کبھی قرضہ، کبھی غم، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔
تو اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد کے برابر اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو آپ نے اب سورۃ قریش شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ 30ویں سپارے میں سورہ مبارکہ ہے۔ اب میں وہ آیت مبارکہ بھی بتاؤں گا جو آپ نے پڑھنی ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود پاک کے بعد جو سورہ پڑھنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ تلاوت کر دی ہے، کیونکہ قریش کی الفت کی وجہ سے، ان کے گرمی کے موسم اور سردی کے موسم کے سفر سے الفت کی وجہ سے یہ اس سورہ مبارکہ کا مطلب اور مفہوم ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ بھوک کی حالت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، یعنی کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور خوف سے ان کو محفوظ رکھا۔ ہر قسم کے خوف سے آپ محفوظ رہ جائیں گے اور رزق اتنا ملے گا کہ آپ کی ہمیشہ کے لیے بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جزیرہ عرب میں قبائل عرب کے درمیان چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، آپس میں لڑائی وغیرہ عام باتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے انہیں ہمہ وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن ان پر حملہ نہ کر دے اور ان کا سامان نہ لوٹ لے۔ لیکن قبیلہ قریش کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ عرب کے سارے قبائل باشندے قریش کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، کیونکہ قریش بیت اللہ شریف کے خادم، اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے اور لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ اور بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والوں کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا، لہٰذا وہ قریش کے قافلوں کو بالکل نہیں چھیڑتے تھے۔ سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف چین سکون کے ساتھ ڈر اور خوف کے بغیر سفر کرتے تھے۔ وہاں اہل مکہ کے لیے اناج، غلہ اور تمام ضروریات لے کر واپس آتے تھے۔ تو یہ سورت جو ہے نا قریش کو سلامتی، خوشحالی، معاشی ترقی حاصل کرنا، اس کا راز یہ تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کی خدمت کا شرف حاصل تھا۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری بلائیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو دشمنوں سے حفاظت، دوسرے نمبر پر رزق اس قدر کہ کبھی رزق میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے دوستو واضح رہے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنو کنانہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اس طرح شجرہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کا ذکر فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کے خاندان کا اور حضور علیہ السلام کے یعنی کہ جو جس سے نسل چلی ہے وہاں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حلال رزق عطا کرتے ہیں، بھوک اور فاقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ آج اس کی تلاوت نماز ظہر کے بعد کرتا ہے، مطلب کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد جو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے جو تعداد ہے وہ اس کی ذرا سمجھ لیں، بڑی توجہ کے ساتھ ہے، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جائیں اور غم آپ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ عمل کے دوران بات نہیں کرنی، عمل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، اور اسی طرح عمل جب تک مکمل نہ ہو جائے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ ایک دن کا یہ عمل آپ کی کئی سالوں کی زندگی بدل کے رکھ کے دے گا، آپ کے حالات بدل کے رکھ دے گا۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ہر مشکل کی مہم کے لیے یہ سب سے بہترین صورت ہے، کیونکہ کاروبار میں ترقی کے لیے نہ جس کو روز بروز نقصان ہو رہا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو اس نیت سے پڑھے کاروبار کھل جائے، فوری کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ یہ تو ایسی صورت ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ یقین جانے کہتے ہیں آندھی کا طوفان، بارش کا طوفان دور کرنے کے لیے اس کو باوضو پڑھ لیے جائے نا 11 مرتبہ۔ آج تو ہم نے 21 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً طوفان کو روک دیتا ہے یا وہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی کمال کی، اور اسی طرح اگر کوئی دشمن کوئی کھانے کے اوپر پڑھ کر کھا لیا جائے نا، جب کھانا کھانے لگے تو ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر کھانا کھا لیا جائے تو وہ کھانے کے اندر اگرچہ زہر بھی ہو تو بندے کے اوپر اثر نہیں کرتا،
یہ اتنی کمال کی موذی دشمن جس طرح کا بھی ہے، وہ چاہے جیسا بھی جسمانی ہے، روحانی، کسی بھی قسم کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ عاجز رہے گا، کبھی آپ کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا، کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ تو اس لیے جو قسمت والے ہوں گے نا، جو مقدر والے ہوں گے، نماز ظہر کے بعد قرآن کی اس سردار آیت والا عمل کریں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کا سوال کرنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کی طرف آنا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے بزرگوں نے جس کو پڑھا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا ہے، جس کی تعریف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ فرمائی ہیں۔ اس لیے دوستو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کیونکہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، اس کی عطا کے خزانے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ یہ غنی بننے کا، معزز اور مکرم بننے کا، ضرورت کے مطابق رزق حاصل کرنے کا، شادی کے تمام مسائل کا، یہ سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا مسخر ہوتی ہے، دنیا اس بندے کی طرف راغب ہوتی ہے، دنیا اس کی طرف چل کر آتی ہے، اس کو دنیا کی طرف جانے کی، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مال و دولت خود اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق تمہارے پیچھے ہوگا۔ تو اس لیے دوستو یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اسی طرح گھر میں امن، سکون، راحت، یہ ساری چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس کے ذریعے حکمتیں، رحمتیں، انوار و تجلیات، انوار اور اسرار کی یہ کنجی ہے، یعنی اس سے نہ ختم ہونے والا رزق ملتا ہے اور ہمیشہ بلند رہنے والی عزتیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کچھ دیر تو عمل سے فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں نہیں ہوتا، تو یہ عمل ایسا ہے جس سے ہمیشہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے یا کریمو، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے بھی، اے کرم کرنے والے بھی۔ اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں اللہ والوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب ہم نے اس کے کرم کا سوال کرنا ہے، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کا فضل مانگنا ہے، اور اس کا فضل جس کے اوپر ہو جاتا ہے وہ بندہ دین اور دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کے سارے مسائل فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے غم سے نجات کے لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھیں گے جو اسم مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تو یہ اسم مبارک لفظ یا کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو۔ جب آخری بار پڑھیں گے پھر پڑھیں گے یا کریم، پہلے میم کے اوپر پیش پڑھتے جائیں گے یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، لیکن جب لاسٹ بار پڑھیں گے جو تعداد بتانے لگا ہوں پھر آپ اس کو صرف اور صرف یا کریم کہیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس میں کسی کے اوپر دم کرنے کی، اپنے اوپر دم کرنے کی ضرورت کس طرح ہوگی کہ آپ نے نہ کوئی پانی کے اوپر دم کرنا ہے نہ کسی اور چیز کے اوپر، صرف آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا مقدر کھولنا ہے، اپنی قسمت کو کھولنا ہے، تو آپ نے صرف اپنے اوپر دم کرنا ہے اس کو پڑھ کر۔ جب عمل مکمل ہو جائے گا تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ ادھر جیسے ہی تمہارے اوپر دم ہوگا، جتنی تمہارے وجود میں رکاوٹیں ہوں گی، جتنی پریشانیاں ہوں گی، جتنے دکھ اور مصیبتیں ہوں گی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس عمل مبارکہ کو کیا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارا مقدر ہو۔ اب اس اسم مبارک کو آپ نے صرف اور صرف جو ہے دوستو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ جیسے پڑھا ہے اسی ترتیب کی، جیسے میں نے سمجھایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا اور یہ ترتیب میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی ہے، بس اس بات کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے، ورنہ بہت ساری برکت سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔
تو اس لیے کہ یہ وہ اسم مبارک ہے جس کو علماء نے پڑھا تو صلحاء نے پڑھا تو عزت عطا کر دی گئی اور غیب سے روزی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اپنے کرم کا صدقہ، اپنی رحمت کا صدقہ اپنے اس بندے کو ضرور بضرور عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی آپ کے سامنے ہے نا، جس کا مطلب ہی بڑا کمال کا ہے۔ اس کا معنی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق جب بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، ایک خاص ترتیب، ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا کرم اس کے اوپر فرماتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا، کیونکہ جو اس سے مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے بھی نہیں اکتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، اس کے کرم کی تو بھئی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے، نیک اخلاق، نیک مزاج بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں اس آیت مبارکہ کی بات کر لوں جس کا آپ کو بھی شدت سے انتظار تھا، مجھے بھی، تاکہ میں بھی اپنا وقت بچاؤں اور آپ کا وقت بھی بچ جائے اور ہم سب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آج ہی اس کی برکتیں حاصل کریں۔ مجھے تو جب بھی کبھی زندگی میں ضرورت پڑی ہے نا، جب بھی کبھی دیکھا ہے کہ اب بس اب کچھ کرنا پڑے گا، تو میں تو بھی اسی کو پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیتا ہے، وہ اپنی رحمت برسا دیتا ہے۔ بس میں تو دل کا راز، اپنے سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں، اس سے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور کس قدر خوش دلی کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی یہ عظیم آیت ہے، اس کی تلاوت سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے، یہ چیزیں تو فوری طور پر بندے کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ اس کو صرف ایک بار پڑھنے سے نا، ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 دنیا کی اور 1000 آخرت کی پریشانیاں دور فرماتا ہے، 1000 دنیا کی، 1000 آخرت کی۔ پھر فرمایا دنیا کی پریشانیوں میں فقر و غربت جس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرتا ہے، آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے جس سے اللہ اس بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو فرض نماز کے بعد پڑھا اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر بھی بات نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے فوری طور پر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد جس سے چاہے آپ کلام کرتے رہیں، دعا مانگتے ہوئے جب آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو پھر پورے وجود پہ بھی پھیر لینے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے محتاجی ختم ہوتی ہے، اس کو سید القرآن کہا جاتا ہے، یعنی سید کہتے ہیں سردار کو، تو قرآن کی یہ سردار آیت ہے، یہ قرآن کا بلند ترین نقطہ بھی ہے۔ اس کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا جو ہیں، اور یہ ہر قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا 40 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ جو گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھتا ہے وہ واپس اس ٹائم لوٹتا ہے جب اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، مقصد میں کامیابی اس کو مل جاتی ہے۔ تو آپ نے دوستو اس کو صرف اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے جو تعداد آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہے آیت الکرسی شریف۔ اب تینوں چیزوں کو ایک ہی تعداد میں آپ نے پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اور ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے عصر کے بعد، جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھیں، ویڈیو